خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ خاموش ہوگا؟ خان صاحب ہوش کے تھوڑے سے ناخن لیں گے یا نہیں؟ نہیں، ہوش کے ناخن تو وہ نہیں لے سکتے، فطرت میں نہیں ہے. وہ انتہائی غیر سنجیدہ اور ناعاقبت اندیش، مقصد ہے کہ دانا آدمی نہیں ہے. جتنی یہ دیکھیں نا غیر سنجیدہ حرکتیں ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی سنجیدہ حرکت نہیں کی. آپ جیل میں ہیں، آپ نے لوگوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے باہر بیٹھ کے، جو بیچارے پاگل آپ کے فالوور ہیں کچھ، تو یہ ایکچولی انہوں نے اپنی بندوقیں اپنی طرف کر لی ہوئی ہے کبھی کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے کوئی احتجاج کریں گے یا ایک واٹر کینن کی مار ہے یہ لوگ؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیاستدان میں اور کسی سٹنٹ مین میں فرق ہونا چاہیے؟ 100% ہونا چاہیے. یہ سٹنٹ مین ہیں سارے، یہ سیاستدان نہیں ہیں. دیکھیں سیاستدان ان میں سے جو تھا شیخ رشید، مشکلیں بھی اٹھائیں، اس نے ساتھ بھی پورا دیا آخر تک، اور پھر اس نے دیکھا کہ یہ اس قابل لائق نہیں. وہ جو خواتین انہوں نے لیڈر بنا کے پیش کر دی، وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے دباؤ میں اور رد عمل میں آ کے وہ ایسی زبان استعمال کرتی پھرتی رہی، اپنے لیے خاندان کو بھی عذاب، اپنے لیے. آپ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، گالیاں دیں گے، تو یہ کب تک کوئی برداشت؟ جرم ہے نا. تو اب ان کو شٹ اپ کہہ دینے کے عمل کا وقت آ گیا. پہلے تو تھا نا زبانی کہہ رہے تھے، ان کو بھی اندازہ نہیں. اب مزید سختیاں، مزید. عمران خان از نو مور. آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. میں تو میرا تجزیہ ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے فرحت عباس شاہ صاحب نے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا شاہ صاحب، آج کا جو دن ہے وہ تاریخی ہے، اور آج کے دن ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے. ادارے نے ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، کتنے بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کی ذات، اس کا عہدہ بڑا نہیں ہے. پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان سب سے بڑا ہے. تو سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو طے ہے، ادارے کے ساتھ جو اخلاص ہے اور جو کمٹمنٹ ہے وہ تو اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ جو فیصلہ آیا ہے، اگرچہ صورتحال جو ہے وہ ایک جو ہوتا ہے نا تاثر یا شک و شبہ، ہمیشہ لوگوں کا یہ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بچا کے لے جاتی ہے، جو آئین توڑتے ہیں، جو ڈکٹیٹرز آتے ہیں. اور اس میں وہ مثال دیتے ہیں مشرف صاحب کی. جی ویسے میری ذاتی رائے جو مشرف صاحب کے بارے میں ہے جی وہ بڑی مختلف. مجھے لگتا ہے کہ اتنا خوبصورت اور حسین ہمارا، اور اتنا یعنی اتنا آرٹسٹک مزاج کا جو کوئی ہمارا حکمران کوئی کم ہی کوئی آیا. یا بھٹو صاحب تھے، یہ لوگ جو اس کو کہتے ہیں نا عمران خان کو، میری رائے نہیں، وہ تو جس کو شعر کا نہیں پتہ، جس کو میوزک کا نہیں پتہ، جس کو فنون لطیفہ کا چھو کے نہیں گزرے، یہ کروڈ آدمی ہیں. یہ جو ہے لوگ اس کے رومانس میں پتہ نہیں کس لیے کرکٹ، وہ تو خیر چاہت فتح علی خان کے بھی گرفتار ہیں رومانس میں. عمران خان چاہت فتح علی خان. مقصد ایک کروڈ، ایک میں تو کہوں گا کہ شکل و صورت تو اللہ نے سب کو ہی اچھی دی ہے، تو ہم اس پہ کوئی بات کرتے نہیں، کامنٹ اللہ نے بنا. لیکن اس کی شخصیت جتنی وہ سخت مزاج کہہ لیں یا نان آرٹسٹک، میں شاعر ہوں نا، اصل میں آپ اس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں. بالکل، بندہ ایک انسان کا بچہ کتنا ہے اندر سے، ملوک کتنا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا، انسان کے درجے ہیں. ایک آدمی ہے جبلی سطح پہ زندہ ہے، صحیح. ایک جو لطیف ترین سطح پہ زندہ ہے انسان. واہ. تو یہ لطافت میں تو یہ آتے نہیں بھائی. مشرف صاحب لطیف آدمی تھے، میوزک کے ساتھ ایسے اوپن بھی. پھر جو آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ انڈیا کے ساتھ اتنے ڈائیلاگز ہوئے وہاں جا کے، یا ان کے صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن جو انٹرویوز دیتے تھے وہ بڑے ان میں آپ دیکھیں کہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ نظر آتی. بالکل صحیح. ایسے تو لوگوں کو گلا رہا کہ یہ انہوں نے، فوج نے شاید ان کو، حالانکہ میرا خیال ہے اس وقت بھی فوج نے کوئی انڈیو کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کیا. اور نواز شریف صاحب چونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بھولتے نہیں ہیں، یہ اب بھی وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی فلاں فلاں کو، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو جو یہ ان کی جو رائے ہے، پرسیپشن. صحیح. اس وقت جو جنرل فیض حمید کے بارے میں دو باتیں بتاؤں. جی پلیز. ایک تو یہ ہے کہ فوج نے یہ پچھلا کوئی اگر معمولی سا تاثر بھی تھا نا، تو اس کو واش آؤٹ کر دیا کہ فوج اپنے، حالانکہ یہ جو کورٹ مارشل کا جو عدالت ہے، قانون ہے، یہ کتنے لوگوں کو، جس نے جہاں پہ لغزش کی، جتنا احتساب کا عمل فوج میں سخت ہے
کہیں کسی اور ادارے میں نہیں. میں نے تو بریگیڈیئرز کو ایسے کانپتے ہوئے دیکھا ہے کہ یار کوئی مجھ سے ایسی لغزش نہ ہو جائے، بولتے ہوئے احتیاط، باہر ایک ایک قدم پر احتیاط، کہ جس سے میرا محکمہ مجھ سے جواب طلب کرے. بالکل، خود احتسابی کا عمل بہت اچھا. پھر ہرارکی کا جو ان کے ہاں احترام ہے اور جو آرڈر کی عزت ہے وہ بھی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. نو ڈاؤٹ. تو یہ اب ایک تو یہ ہوا کہ جی یہ اب تاثر اب تو واش آؤٹ ہو ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک. کہ آئی ایس آئی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کو کورٹ مارشل ہو گیا اور سزا ہوگی 14 سال کی. دوسری بات یہ، کل ایک دوست بیٹھے کہہ رہے تھے کہ یہ صرف اس بات پر شاید کسی سطح پر بحث ہے، وہ مجھے نہیں پتا ججز کی سطح کہہ رہے تھے یا کوئی سطح ہے کہ ایک سزا کس حد تک ہو، کیا سزائے موت ہو یا عمر قید ہو، یا ظاہر ماہرین جو ہیں، جو قانون، جو فوجی قوانین کے ماہر ہیں، یہ تو وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کس حد تک جو ہے وہ جو سزا کا عمل جو ہے وہ ہم نے کس طرح کا دینا ہے، لکھوانا ہے، کیسے. فیصلہ تو پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم ہے. کیونکہ اس بات پر ہے اصل میں تھوڑا بہت جو ڈیلے ہو رہا ہے نا کہ سزا کون سی ہو. سزا تو ہونی ہے. یہ تو ایک ہفتہ پہلے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا. اچھا، اب اگلی بات جو ہے وہ مزیدار یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب جو ہے نا مشتری ہوشیار باش تیار ہو جائے. ہاں، میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ یہ سر جو فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور بالخصوص عمران خان صاحب کے لیے، اس میں کیا میسج ہے؟ خاص طور پر جو لوگ 9 مئی میں حقیقتاً ملوث تھے، اس کا تو ابھی فیصلہ ہونا ہے. مجھے ہمارے دوست ہیں بڑے معتبر، جمشید امام، خواجہ جمشید امام صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ اعجاز چودھری اور ان کا بیٹا یہ باقاعدہ انہوں نے کچھ افغانیوں کو پیسے دیے رکھے تھے کہ وہ آ کے یہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس پر جو ہے 9 مئی میں. جی اچھا، انہوں نے اعجاز چودھری صاحب کی تو آڈیو بھی آئی تھی. جی وہ سورس تو لوگ کہتے ہیں نا با وثوق ذرائع اور میں تو ان کا نام لے رہا ہوں. اب اس سے بڑی کیا بات ہے. جو سابق صدر ہیں لاہور میں پی ٹی آئی کے، جو جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ جب کوئی نہیں تیار ہو رہا تھا عہدہ قبول کرنے میں تو جمشید. بس اب گھر کا بھیدی بتا رہے ہیں. اچھا، اب وہ لوگ تو ان کو کوئی دیکھیں، جتنے محب وطن لوگ ہیں وہ تو برداشت نہیں کر رہے ہیں یہ چیز کہ ڈیلے کیوں ہو رہی ہے. جو 9 مئی میں ملوث ہے، سیدھا ریاست پہ حملہ تھا نا جی. بالکل. شہداء کی آپ یعنی ایک تو فوج کو آپ سیدھے ہو گئے ہیں، دوسرا آپ شہداء کی آپ جو یادگاریں، نشانیاں اور جو ہمارے عسکری ایسٹس ہیں، آپ ان پہ آپ نے حملہ بول اتنا ظلم اور اتنی دیتا دلیری. تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں باوثوق طریقے سے کہ میرا خیال ہے ان کے وہ اب سزا کا جو ہے نا وہ کام نزدیک ہو گیا بڑا. اور وہ باقی جو 9 مئی میں جو ثابت ہو جائے گا جن پہ جرم جو ابھی ہونا ہے، بالکل نہیں بچیں. اچھا، لیکن شاہ جی یہ بتائیں کہ ابھی لاسٹ جب ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی، کیونکہ بہت ٹائم کے بعد ان کی بہن سے ملاقات کروائی گئی، اس کے بعد بہن باہر آئی، کہا گیا کہ اس ڈیل کے تحت ملاقات ہوئی تھی کہ وہ باہر آ کے زبان بندی کریں گی، کوئی پریس کانفرنس وغیرہ نہیں کی، لیکن انہوں نے چلتے چلتے جو شوشہ چھوڑا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے جو مغلظات بکی گئیں وہ ہمارے سامنے، اس کے بعد ڈی جی صاحب کو بھی پریس کانفرنس کرنی پڑی. اب آپ اس فیصلے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر ہی، چاہے وقتی طور پہ، خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ خاموش ہوگا؟ خان صاحب ہوش کے تھوڑے سے ناخن لیں گے یا نہیں؟ نہیں، ہوش کے ناخن تو وہ نہیں لے سکتے، وہ ان کے اندر مزاج میں نہیں، فطرت میں نہیں ہے. اچھا، نہیں، وہ انتہائی غیر سنجیدہ اور کیا کہنا چاہیے کہ ناعاقبت اندیش اور مقصد ہے کہ دانا آدمی نہیں ہے. ان کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ وہ ایک بڑے دانا انسان ہے. کانوں کے تو کچے ہیں. حکمت کا کوئی ان کو چھو کے گزری ہے کوئی دانائی. دانائی جو ہے نا وہ چالاکی سے مختلف ہوتی ہے، بالکل ذہانت سے بڑی ہوتی ہے. واہ. تو وہ تو ان کو چھو کے نہیں گزری. وہ جتنی یہ دیکھیں نا غیر سنجیدہ حرکتیں ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی سنجیدہ حرکت نہیں کی. بھی آپ جیل میں ہیں، آپ نے لوگوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے باہر بیٹھ کے، جو بیچارے کوئی پاگل آپ کے فالوور ہیں کچھ، وہ بھی غیر سنجیدہ ہے. آپ نے ان کو روز تماشا بنا کے اور ملنے دیا ہے، تو باہر آ کے مقصد اگر وہ نہ یہ باتیں کرتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ بالکل. اچھا، اور ان دانائی سے کام لے لیتے ہیں. کون سا انقلاب آ گیا وہ باتیں کرنے سے، یا کون سا کسی کی کوئی عزت کم ہو گئی ہے، یا کسی کو کوئی تھریٹ آ گیا؟ کچھ نہیں ہوا، ان کو ہی نقصان ہوا. تو یہ ایکچولی انہوں نے اپنی بندوقیں اپنے طرف کر لی ہوئی ہیں کبھی کی.
کیونکہ وہ اور پھر ان کے دو کوئی ان کی پارٹی میں کوئی ایک آدمی مجھے معتبر سوچ رکھنے والا, سنجیدہ گہری سوچ والا انہوں نے رہنے دیا. وہ ان کے ساتھ چل نہیں سکتا نا شاہ جی, مسئلہ انہوں نے رہنے دیا, ان کے رہنے دیا. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی, یہ بھی کہا جا رہا تھا آج صبح سے, تو جب تک یہ فیصلہ نہیں آیا تھا, کہ آج کیونکہ عمران خان صاحب سے ایک بار پھر سے ملاقات کا دن ہے, اور ان کی جو طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لسٹ دی گئی ہے اس میں ایک بار پھر سے سہیل آفریدی صاحب کا نام شامل ہے. اچھا, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنڈا پور جو تھے وہ اتنے پنکچوئل نہیں تھے, کہ جب ملاقات کے دن ہوتے تھے تو وہ ان ڈیز پہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ڈیالہ پہنچتے تھے, ملاقات ہو گئی نہیں ہوئی. لیکن سہیل آفریدی صاحب کو کیونکہ ان کو گنڈا پور کی ریپلیسمنٹ کے طور پر لایا گیا ہے, تو وہ اپنی حاضری وہاں پہ یقینی بناتے ہیں. اور یہ بتائیے گا کہ کیا آج ان کی ملاقات ہو پائے گی یا نہیں, اور سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو پھر آپ لوگ دیکھیں ہم کیا کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے کوئی احتجاج کریں گے, یا ایک واٹر کینن کی مار ہے یہ لوگ؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیاستدان میں اور کسی اسٹنٹ مین میں فرق ہونا چاہیے؟ 100% ہونا چاہیے. یہ اسٹنٹ مین نے سارے, یہ سیاستدان نہیں ہیں. دیکھیں سیاستدان ان میں سے جو تھا شیخ رشید, مشکلیں بھی اٹھائیں, اس نے ساتھ بھی پورا دیا آخر تک, اور پھر اس نے دیکھا کہ یہ اس قابل لائق نہیں ہے, اپنا محفوظ ہو گیا. اس نے دیکھا یہ وقت ہے, غلطی ہو گئی, ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے غلطی ہو, تو اب اس نے اپنے آپ کو سمیٹا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سمیٹا ہے ان بھائی کے ساتھ جو دے رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں, اپنے آپ کو سمیٹیں. یہ بکھرتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ جو ارد گرد جو جتنے مجھے بتائیں کہ وہ جو خواتین انہوں نے لیڈر بنا کے پیش کر دیں, وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے دباؤ میں اور رد عمل میں آ کے وہ ایسی زبان استعمال کرتی پھرتی رہی, اپنے لیے خاندان کو بھی عذاب, اپنے لیے بھائی آپ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے, گالیاں دیں گے, تو یہ کب تک کوئی برداشت؟ جرم ہے نا. کوئی بھی ابھی پچھلے دنوں یہاں بھی کسی ایک جگہ پر میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک بڑے سابقہ کوئی بہت بڑے افسر تھے, ان کا کام یہی ہے, وہ پوڈ کاسٹ میں گالیاں دیتے رہتے. تو میں 2-4 بار ادب سے ان سے بات کی, میں نے کہا سر آپ تو نہ کہیں اس طرح. جب وہ باز ہی نہیں آئے تو میں بھی لاؤڈ ہو گیا, میں نے کہا سر آپ تمیز سے کام لیں. کوئی کب تک برداشت کرے؟ یعنی نہیں ہوتا نا, کوئی لمٹ ہوتی ہے سر, ایک لمٹ ہوتی ہے. شٹ اپ ضرور کہہ دیتا ہے, گالی جواب میں نہ بھی دے. تو اب ان کو شٹ اپ کہہ دینے کے عمل کا وقت آ گیا. پہلے تو تھا نا زبانی کہہ رہے تھے, ان کو بھی اندازہ نہیں ہے. اب عمران خان از نو مور. اب مزید سختیاں, مزید عمران خان از نو مور. آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. میں تو میرا تجزیہ ہے. اچھا جی. اچھا, تو یہ بھی بتاتے چلیں شاہ جی کہ یہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت کی طرف سے, حکومتی وزراء کی طرف سے کچھ اشارے دیے جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جائے, تو اس پہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ جو کے پی کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو کہیں اور منتقل کرنے کی غلطی کی تو پھر آپ لوگ دیکھیں ہم پورے پاکستان میں کس طرح سے احتجاج کریں گے. تو سر فیالے تو ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی, ان لوگوں کا پہلا کون سا احتجاج کامیاب ہوا ہے جس میں یہ دوسرے احتجاج کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کوئی 150-1,500 بندہ تو ان کے ساتھ نکلتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ان کی سیلف اسیسمنٹ ہے ہی غلط پہلے دن سے. ہر چیز ان کی غلط ہے, پہلے دن سے غلط تھی. یہ عمران خان صاحب بھائیان ہمارے 26 سال کرتے رہے جدوجہد, سیاسی جدوجہد, اور وہ ناکام رہی. ٹھیک ہے, ایک آدھ سیٹ لے لی, دو, پھر پتہ چلا کہ نہیں جی اب یہ زیر سایہ آ گئے ہیں. بالکل, تو یہ آ گئے. اس کے بعد یہ زیر سایہ کے گلے پڑ گئے. اور ایسے گلے پڑے کہ اب اپنے گلے پڑ, اب ان کا اپنا گلا چھڑوانا مشکل ہے کہ یار اپنا ہے تمہارا چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں نا میں ادھر پیار تو گلا دبانا, اگوں آنے کٹ دے, اکھاں کٹ دے. اب ان کی آنکھیں بھی باہر ہیں اور گلا بھی ڈھیلا نہیں کر رہی. یہ حالات ہیں ان کے, بہت سخت حالات ہیں. اچھا شاہ جی, ان کی میں آپ کو بات بتاؤں, وہ جو ہے سہیل آفریدی صاحب, اس بیچارے کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں. وہ ابھی تو اس پہ گرفت ہونی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اچھا, اس پہ بھی گرفت ہونی ہے, جو وہ آئس کی اسمگلنگ اور نشہ اور منشیات کا جو ہے نا, اس میں وہ اور اس کے بھائی کو اصل میں اب وہ ہونا ہے کام اگلا. اور اس پہ پڑے گا کام, جو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا. ابھی آپ کو پنجاب کے اندر ہمارا ایک محکمہ جو ہے, وہ کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے, وہ آپ کو منشیات کے ارد گرد ذرا رسی تنگ کرتا, پھندا تنگ کرتا نظر آیا ہے نا. بالکل, یہ جو ہمارے بچوں کو برباد کر رہے ہیں, ہمارے معصوم بچوں کو جنہوں نے یہ زہر پہ لگا دی, ان کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, وہ پھندا ان کے گرد کس رہا ہے پنجاب. یہ اب
خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے پھندا جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے افغانستان کے راستے یہ سارا وہاں کے جو دہشت گرد ہیں اور وہ فتن الخوارج اور ان کے ساتھ مل کے یہ ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں یہ منشیات سے تو فنڈنگ حاصل کرتے ہیں ایسے کام، اور ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے راج ایسی ایجنسیاں. بالکل. ہاں اگرچہ وہاں بھی اب تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ علماء کرام نے وہاں کانفرنس کی ہے افغانستان میں اور قرارداد پاس کی ہے اور یہ انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے یہ انشور کرے کہ کوئی افغانی ملک سے باہر کسی عسکری، ویسے وہ دہشت گردی کا ان کو کہنا چاہیے یا کہا ہوگا یا کہنا چاہتے ہوں گے، لفظ جو ہے رپورٹ ہوا وہ عسکری ہے، کہ کسی عسکری سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگا. اچھا زبردست، ٹھیک ہے. اس طرح کے لوگوں کو پتہ نہیں. پھر دیکھیں سر، سارے جو کرپٹ ہیں، نوٹوریس بندے ہیں، وہ انہوں نے پکڑ کے ان کو ملتے ہیں خان صاحب کو اتنے بڑے منصب پہ لگانے کے لیے. علی امین گنڈا پور کی بات دیکھ لیں، ان کی دیکھ لیں، جس طرح سے باپی ان کے کام بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کریں ان لوگوں پہ، عقل کریں. اچھا سر، آج یہ فیض حمید صاحب کے فیصلے کے بعد فیصل وابڈا صاحب کو میں سن رہی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے، جو یہ سزا ہے، یہ صرف ان تک نہیں رہے گی، اس کا جو دائرہ ہے ابھی بہت وسیع ہونا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو اسپیشلی انہوں نے کوٹ کیا آج فیصل وابڈا صاحب نے ٹی وی پہ، انہوں نے کہا کہ یہ ان تک بھی بات جائے گی. نہیں، میری ذاتی رائے جو ہے وہ ان تک بات جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے خلاف یا آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے تو آپ اس کو بھی دائرے میں لے کے آئیں گے. ایسا نہ کریں، یہ آپ کی اپنی ویلیو ہے، اس میں عزت ہے. میں بتاؤں حکومت کی اس میں عزت ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یا فیصلہ دیتا ہے یا اپنی جو اس کی جو قانونی اس کی جو اختیارات ہیں، قانون جو عدالت اس کو دیتی ہے، اگر وہ اس کو پریکٹس کرتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ہر گلا ہی دبا دیں، دبوچ ہی دیں ہر بندے کو. یہ ان کی حکومت کی کیا عزت ہوتی ہے کہ جب ان کے کوئی خلاف بول رہا ہو اور برداشت کرے، جب کوئی کسی بات کی نشاندہی کر رہا ہو تو وہ اپنی اصلاح کرے. اور کوئی ججز جو ہے وہ اپنے عدالتوں کے آزاد ہونے کا ایک تاثر دے رہے ہوں، امیج بنا رہے ہوں آپ کے ملک کا، آپ کی حکومت کا، تو آپ ہر بات کو نشانے پہ نہ رکھیں. اور واڈوا صاحب جو ہیں وہ بھی تو سابقہ وہ ہے نا، ہمارے دوست ہیں، ہمارے وہ پرانے پی ٹی آئی والے، تو اثرات کچھ نہ کچھ تو رہتے ہیں. ویسے وہ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ مان ہے اپنی پریڈکشنز پر کہ وہ جو چیز پریڈکٹ کرتے ہیں وہ فیصلہ ویسے ہی آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ کم از کم 14 سال قید بامشقت کا فیصلہ آئے گا، اور دیکھو وہ آ گیا. نہیں، وہ تو ہے، نجومی ہیں تھوڑے بہت، ستارے جانتے، نجومی اور سرائے بھی ان کے ہیں، اس طرح کو علم ہے. یا دیکھیں نا، یا ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، یہ علم نجوم ہے، دونوں میں سے کوئی بات تو ہے. ہاں چلے ٹھیک ہے. بشرا بی بی وغیرہ کے ساتھ رہے، عمران خان صاحب کے ساتھ رہے، تو شاید کچھ نہ کچھ اثرات تو آ چکے ہوں گے. چلے شاہ جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.